بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس عظیم ہستی کے نام جو اس کون و مکان کا مالک ہے اور جو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس ہستی کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سامعین، اس سے پہلے بھی چند ویڈیو میں نے آپ کو کچھ دلچسپ تاریخی واقعات سنائے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ذکر ہوگا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا، کہ جن کا نام عبدالدار تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اس کے بعد آپ کا نام عبداللہ پڑ گیا اور اسی نام سے تاریخ میں آپ مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا حارث تھا۔ اس کے علاوہ ابو لہب جو دشمنی میں سب سے آگے تھا حضور کے، اس کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، اس کے بعد حضرت عباس کے جن کی نسل میں 500 سال تک خلافت لکھی گئی اور 500 سال تک سلطنت عباسیہ جو چلی وہ آپ ہی کی نسل سے چلی۔ ان کے بعد ان کے اگلے بیٹے کا نام تھا حضرت زبیر، اس کے بعد مغیرہ، اس کے بعد زرار اور پھر حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بہت چہیتے بیٹے تھے، وہ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ بہت خوبرو تھے، اور کہتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی تو ان کے حسن میں اضافہ ہوتا جاتا، اور یہاں تک کہ جب راستے پر چلتے تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ بہت پاک باز تھے، بہت جری اور بہادر تھے، لہذا مکہ کے بہت سے رؤساء یہ دل میں خواہش رکھتے تھے کہ ہم حضرت عبد المطلب سے رشتہ داری قائم کریں اور اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ سے کرائیں۔ حضرت عبد المطلب بھی اس شش و پنج میں تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی کرائی جائے، یہاں تک کہ ان کی عمر 25 سے لے کر 30 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد سے کہتے کہ جب میں کبھی مکہ کی وادی سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میری پشت سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف جاتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ نور اوپر آسمان میں بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور کہتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں تو اچانک وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہ باتیں حضرت عبد المطلب نے سنی تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تم میرے لیے بہت مبارک ثابت ہو گئے۔ سامعین، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا